حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب دوسرے پر غصہ کر رہے تھے اور اس میں ان کی جو رگیں ہیں وہ پھول رہی تھی غصے کی شدت کی وجہ. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے غصے کی جو یہ کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم. شیطان دلاتا ہے غصہ غلط کام غلط محل پر, اگر صحیح محل پر ہو تو بڑا بہترین چیز ہے اور اس سے نتائج بھی ایسے حاصل ہوتے ہیں. بعض جگہ انسان کو ضرورت کرنی پڑتی. ہمارے حضرت والا واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت ہمارے عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, کہ ایک عالم صاحب تھے, وہ کسی نواب کے ہاں, نواب نے ان کو بلایا ہوا تھا تو نواب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. بڑے نواب تھے, ان کی بڑی حویلی تھی, تو اس کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور مہمان خانے کے باہر جو ہے وہ چوکیدار محافظین چکر لگاتے رہتے تھے کہ کوئی چور وہ نہ آ جائے. اتفاق سے جہاں مولانا ٹھہرے ہوئے تھے جس حصے میں, تو وہاں پہلے زمانے میں کمروں کے ساتھ بیت الخلا بنانے کا رواج نہیں تھا, بیت الخلا الگ بنائے جاتے تھے. تو رات کو وہ ضرورت پیش آئی ان کو سوتے ہوئے بیت الخلا جانے کی. باہر جو نکلے تو وہ محافظ جو گھوم رہے تھے, ان محافظوں میں سے ایک محافظ جو ہے وہ آگے کھڑا ہو گیا, کون ہو تم؟ ان کے ہاتھ میں وہ عصا تھا, تو کہا ہم ہیں بڑے مولانا صاحب. ہم ہیں بڑے مولانا صاحب. تو وہ لاٹھی جو تھی جو اس کی اوپر اٹھی تھی وہ نیچے چلی گئی اور ان کی لاٹھی بلند ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت میں اپنے تواضع کا اظہار کرتے بھئی بندہ مسکین عاجز ناچیز تو لٹ سر پہ پڑ گیا تھا. تو وہاں اگر یہ غصے سے جواب نہ دیتے تو اپنا دفاع کرنا ممکن نہیں تھا. تو آدمی اللہ تعالیٰ نے غصہ اس کام کے لیے رکھا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے دفاع کی تو اس کو استعمال کریں, لیکن استعمال اسی حد تک کرے جس حد تک ضرورت ہے, اس سے آگے نہ بڑھے. اب یہ حد کون کھینچے؟ کوئی 2 اور 2 4 کا فارمولہ اس کا کون بتائے بھئی اس حد تک تو غصہ ٹھیک تھا, اس سے زیادہ جو ہے وہ غلط ہو گیا, یہ کون بتائے؟ اس کا کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا کہ 2 اور 2 4 کر کے بتا دے کہ اتنا ڈانٹنا تو صحیح تھا, اس سے آگے غلط تھا. تو یہ جو ہے نا, یہ حد فاصل جو غلط کو صحیح سے ممتاز کرتی ہے, اس کا حاصل کرنے کا راستہ بجز صحبت اہل اللہ کے کچھ اور نہیں. جب بندہ اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے, ان کا طرز عمل دیکھتا ہے, کہاں غصہ کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے, اور کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے, تو رفتہ رفتہ وہ خلق مستقیم ان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی عالم, کوئی علامہ, کوئی مفکر وہ فارمولہ نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کتنا غصہ کرنا بس جائز ہے اور اچھا ہے اور کون سا اس سے آگے ہے. تو بجز صحبت کے اور بجز توفیق الہی کے, بجز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم اسألک خلقا مستقیما, کہ میرا غصہ بھی جو ہو وہ مستقیم ہو, یعنی صحیح محل پر ہو, اور صحیح محل پر ہونے کے ساتھ ساتھ اسی حد تک ہو جس حد تک کے ہونا چاہیے, اس سے آگے نہ بڑھے.